اوقات والدہ صراحتاً جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں اور پھر تائید کے لیے ہماری طرف بھی دیکھتی ہیں اور بلکہ کہتی ہیں کہ تم بولو، تو پھر ہمیں والدہ کی اس جھوٹ میں ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اس میں ہم گناہ گار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو میں نے اس پہ دیکھیں ایک آیت عرض کی تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں باہم تعاون نہ کرو۔ اور یہ مطلقاً کلام ہے، چاہے وہ اب کسی کے ساتھ تعاون دوست کے ساتھ ہو، آفیسر کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، اگر وہ گناہ ہے، غلط ہے، تو اس میں تعاون کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی۔ اب جو والدہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، پہلے اس غلط بیانی کی بھی ایک مطلب تفصیل ہے کہ کیا شریعت اس مقام پر انہیں اس طرح کچھ ذو معنی بات یا صراحتاً جھوٹ کہنے کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی۔ تو اس پر تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی سچ بول دے تو بہت ہی بڑا فتنہ اور فساد جنم لے سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلے ذو معنی بات کی طرف آئیں، جس کو توریہ کہتے ہیں، کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، سامنے والا اس کو کوئی اور رزلٹ نکال لے اور سچ چھپا رہے، ورنہ اس سے فتنہ انتشار ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح کام چلانا چاہیے، یعنی سری جھوٹ نہ ہو، کوئی ذومانی بات کہہ کے بات کو گول مول کرنا جسے وہ ایسے کر لیں، اور اگر ایسا نہ ہو، سری جھوٹ ہی بولنا پڑے اور نہ بولیں تو بہت بڑا فتنہ فساد ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں سری جھوٹ بولنا بھی شرعاً جائز ہوتا ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی ظالم کسی مظلوم کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ آ کے چھپ گیا اور اس نے آپ سے پوچھا، ظالم نے، کہ وہ کہاں ہے، یہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اگر بتا دیا جائے تو وہ ماریں گے، پیٹیں گے یا قتل کر دیں گے، تو ایسی صورت میں غلط بیانی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اگر تو بچی سمجھتی ہے کہ ایسی صورتحال ہے تو اس میں تو پھر یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ مطلب ماں کے ساتھ تعاون کر لے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس میں والدہ کے ساتھ بالکل تعاون نہیں ہوگا، بلکہ خاموش رہیں، تائید نہ کریں۔